السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے وطر کے حوالے سے۔ وطر کے متعلق پہلی بات تو یہ سن لیں کہ وطر سنت مؤکدہ ہے۔ وطر رات کی نماز کا حصہ ہے۔ رات میں رہ جانے کا خطرہ ہو، نہ اٹھنے کا خطرہ ہو، نہ جاگ آنے کا معاملہ ہو تو پھر عشاء کے بعد ہی ان کو پڑھ لینا چاہیے، جیسا کہ اس تعلق سے احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی۔ وہ وصیت اس میں سے ایک یہ تھی کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ روایت کہاں پر ہے؟ یہ صحیح بخاری کی ہے۔ وطر کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث، اور اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ وطر کیا کرنے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ سو گیا یا بھول گیا تو اس کو وطر اس وقت ادا کرنے ہیں کہ جب اس کو یاد آ جائے یا جاگ آ جائے۔ من نام عن وطرہ، ٹھیک ہے، او ناسیہ، من نام عن وطرہ او ناسیہ فلیصلی اذا ذکرہ۔ جو بندہ وطر بھول جائے یا سو گیا، بھول جانے سے یا سو جانے سے وطر آپ کا رہ گیا، من نام عن وطرہ او ناسیہ فلیصلی اذا ذکرہ۔ یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ سو گئے، وطر آپ کے رہ گئے، آپ بھول گئے، وطر آپ کے رہ گئے، جب یاد آ جائے وطر پڑھ لیں۔ ٹھیک، یہ دو حدیث ہو گئیں۔ تیسری حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور راویہ اس کی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رات کی نماز رہ جاتی، یعنی تہجد وطر رہ جاتے، تو صلی من النہار سنتی عشرۃ رکعۃ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ رات میں کتنی تھی آپ کی نماز؟ صحیح بخاری میں ہے، آپ کی نماز، رات کی نماز وہ 11 رکعت تھی، 8 تہجد اور 3 وطر، 8 3 کتنے بن گئے؟ 11۔ اور اس روایت میں ہے کہ جب رات کی نماز یعنی تہجد وطر نبی علیہ السلام کے رہ جاتے کسی بھی کارن، کسی بھی وجہ سے، صلی من النہار سنتی عشرۃ رکعۃ، پھر دن میں آپ 12 رکعتیں پڑھتے، 2 2 کر کے 12 پڑھتے۔ اب جو 3 وطر پڑھتا ہے وہ دن میں 2 2 کر کے 4 پڑھ لے، آخری رکعت میں رکوع سے پہلے وہ قنوت وطر پڑھ لے۔